قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین انسان کے لیے کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے؟ کیا یہ ایک خاندانی تقاضا ہے یا اچھے اخلاق والے ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک دینی، روحانی اور ایمانی ضرورت ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر تم ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ عالیہ کا رویہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہو، ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے اگر وہ تم ادا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ ایک دینی، روحانی، ایمانی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور والدین بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی خطا نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے رویے میں ترئی نہ آئے، وہ کبھی تلخ نہ بولیں؟ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ بعض مقامات پر والدین انصاف بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک مسلمان بیٹے کو کیا حکم دیا گیا ہے اور اس سے شریعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ساری عدالتیں دنیا میں تو نہیں نہ لگ رہیں، ایک عدالت صبح قیامت بھی تو قائم ہوگی۔ اگر وہ کہیں کسی مقام پر، کہیں جگہ پر وہ کسی غلطی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کرنی ہے، تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے، تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے۔ میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی۔ انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل۔ اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے، کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے۔ یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کا الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا؟ گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کے میں نے میلوں کا سفر کیا ہے۔ خدارا میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے۔ اس سوال کی نظرت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں۔ عرض کی حضور، بڑا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے۔ تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا۔ سبحان اللہ، اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی۔ فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے، وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے ابھی ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں دوران جس کی دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ بیٹا پیدا کر گئیں، خود رخصت ہو گئیں، وہ جان پر کھیل گئیں، لیکن ایک زندگی دنیا میں چھوڑ گئیں۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ او میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ احسا دیا ہے؟ لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جی ابا جی میرے پاس ہی تھے، جی باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے۔ تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا، آپ کے پاس تھے نا، تو آپ کے والد ہی تھے نا۔
آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے۔ اس نے بھی کبھی کہا تھا 4 میرے پاس ہوتے ہیں، 5 میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا مذاق ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ بڑا رویہ عمدہ کیا جائے، کبھی نہ الجھنا۔ خبردار، ایک مقام پر ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، وہ کب؟ جب وہ آپ کو دین کے مخالف چلنے کا کہیں، جب رب رسول کی مخالفت کا معاذ اللہ کہیں۔ اور مسلمان والدین یہ کبھی کہہ سکتے نہیں۔ باقی ہر کام میں ان کی فرما برداری ہے، ان کی خدمت ہے، ہر جائز کام میں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ بلکہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال بھیجا تھا، ایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں مشرکہ ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتی، معاذ اللہ ماں مشرکہ ہے، تو حضور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ نبی کریم نے فرمایا، تیری تو ماں ہے نا، چل تو اچھا سلوک ہی کر، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھ، کیونکہ تیری والدہ ہے۔ میں آج حقوق والدین پر تقریر نہیں کرنے جا رہا، بس ایسے ہی مجھے خیال آیا، میں ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے، مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائے اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی، اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئی، بہت ساری جگہوں پہ میں بھول گیا، بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکی۔ انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا ہے نا، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہید بہید میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو، تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، وہ فرمانبرداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے۔ اب ان کے لیے وہ ابھی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، ابھی اس مقام پر آ جائے، ابھی کچھ سوچ لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ روز استغفار کرے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں، کیونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ اور پھر وہ سارا اصول کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ عہد میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا، اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا، اب آپ نے آخر میں کہا ربنا وغفر لنا ولی والدینا، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو اپنے والدین کے لیے ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، جنازے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کچھ چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذرا توجہ سے ہمیں سمجھایا ہے اور ہماری بار بار توجہ دلائی ہے۔ ایک شخص نے کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اچھا پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیں موقع ملتا ہے ختمہ شریف کے جانے کا ثواب کی مجالس میں حاضری کا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دیتا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے اور ہمارے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ جناب اتنا اس سال ثواب کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے تو یہ آپ کرتے ہیں۔ تو ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب جانے والے کا نام بتاؤ، نام بتاتے ہیں تو ہم فلاں بن فلاں کہہ کے جو نام بتایا جاتا ہے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، لیکن جب والدین کے لیے دعا کرتے ہیں پھر نام تو نہیں نہ لیتے، پھر کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ کی مغفرت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ماں باپ ہیں، وہ رخصت ہوئے، انہوں نے پردہ کیا، ان کی روح کا رشتہ ٹوٹا ہے، پر تیرا رشتہ ان کے ساتھ آج بھی قائم ہے، تیرا تعلق ان سے ٹوٹ سکتا، وہ تیرا تعلق، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرا بیٹا شاید قاد میں مجھ سے تھوڑا اونچا ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے محبت والے سنگی دیے، میں نے اپنی حیثیت اہمیت سے بڑھ کر دنیا میں محبت پائی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے والد کی کمی محسوس کی۔
محسوس کی۔ ابھی بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں صرف ان سے ہو سکتی ہیں، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دامن کے اندر ٹھنڈ کے موقع پر نیک ملتا تھا اور گرمی کے موقع پر ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ یہ خاص انہی لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو بنایا ہے اور کس طرح کا یہ رشتہ بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، اے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئی تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چاچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں تو اکرام کر دوستوں کا، اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے۔ فٹافٹی مشروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے، حاجی کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے، اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مشروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس رویے کو، اس محبت کو قائم کرے، اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے۔ ہمارے یہاں نا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن تار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں، سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی۔ فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں، یہ تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے، آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ عمر کہنے لگے یہ عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے، کیونکہ اصلانہ نیکی کریے تو نسل عطا کی نہیں بولتے۔ محبتوں کو قائم رکھنا، ان کو دوام دینا۔ ہمارا تو چاچا کے ساتھ سلک نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی۔ ہم نے اصال ثواب کا جو مفہوم بنا لیا ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے۔ اگر تو کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں